چکے ہیں، ہجرت کا 5واں سال ہے، اور صحابہ کرام مدینہ میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں۔ اسی دوران کفار کی طرف سے خبر ملتی ہے کہ کفار قریش اور دیگر کفار قبائل ان سب نے مل کر اتحاد کر لیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور مدینے پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب یہ خبر مدینے پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور مشورہ آپ سے مانگا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا نا وہ سب سے جدا تھا۔ آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑی مشقتیں جھیلی آپ نے حق کی تلاش میں اور بڑی صعوبتیں برداشت کی، بالآخر مدینے پہنچے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان کی سعادت، اسلام قبول کرنے کا شرف آپ نے پایا۔ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام کی نظر میں آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے آگے بڑھ کر مشورہ پیش کیا۔ اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ ان کا مشورہ جو تھا وہ خندق کھودنے کا تھا۔ کفار کا بہت بڑا لشکر جمع ہوا تھا اور سب نے مطلب ہے کہ حملے کا ارادہ کیا تھا۔ تو مدینہ طیبہ کا جو حدود اربع تھا اس کا معاملہ ایسا تھا کہ 3 اطراف مکانات کی تاریک گلیاں، تنگ گلیاں تھیں اور کھجوروں کے درخت کے جھنڈ تھے۔ صرف ایک رخ تھا جو مطلب ہے کہ کھلا ہوا تھا۔ 3 طرف سے مدینہ طیبہ پیک تھا۔ 3 طرف سے وہاں مطلب ہے کہ کنجسٹڈ راستے اور ایسا تھا کہ حملہ کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ تو گلیوں میں پھنسنے کا یا مطلب اس طرح کا امکان، تو کفار ظاہر سامنے ہی سے حملہ کرتے اس رخ سے جو کھلا ہوا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہم مطلب ہے کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ یوں جنگ بدر یا احد کی طرح، یہ 2 جنگیں ہو چکی تھی، اس طرح مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کیوں نہ ہم مدینہ طیبہ کے گرد ایک خندق کھود لیں اور اس خندق کے ذریعے کفار کو مدینہ طیبہ میں آنے سے بڑھنے سے ہم روک دیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار سلام کو آپ کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا اور یہ بالکل نئی بات تھی اہل عرب کے لیے، یہ نئی بات تھی۔ اس طرح کا دفاعی نظام پہلے سے مطلب ہے کہ متعارف نہیں تھا، لیکن یہ فارس کے رہنے والے تھے سلمان فارسی۔ تو بہرحال انہوں نے مشورہ پیش کیا تو کم و بیش 3000 صحابہ کرام نے سرکار علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے مدینہ طیبہ کے گرد 5 گز گہری خندق کھودی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کام تقریباً جو ہے 20 دن میں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب خندق تیار ہے۔ اب مطلب جو کفار جب آئے حملہ کرنے کے لیے اور سامنے خندق دیکھی تو ایک دم ٹھہر گئے کہ یہ کیا، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، عرب نے پہلے ایسا کبھی دیکھا نہیں تھا کہ اس طرح خندق کھود کے بھی مطلب ہے کہ دفاعی نظام کو جو ہے وہ مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ حیران رہے، کیا کرتے، وہیں رک گئے۔ بہرحال یہاں سے وہاں سے تیر اندازی کا سلسلہ ہوتا رہا، پتھراؤ جو ہے وہ ہوتا رہا، لیکن بہرحال کفار کو کامیابی نہ ہوئی اور انہوں نے اگرچہ کہ مدینہ طیبہ کا گھیراؤ کر لیا تھا، محاصرہ، اور 1 مہینے سے زیادہ تقریباً جو ہے عرصہ گزر گیا اور کفار کے پاس جو ہے وہ راشن ختم ہونے لگا اور موسم بھی خراب تھا۔ تو ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ تھے، انہوں نے پھر جو ہے نا وہ واپسی کے نقارے بجا دیے کہ بھئی اب مطلب ہے کہ ہمارے پاس راشن ختم ہے، موسم خراب ہو رہا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اب جنگ کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں رہا، لہٰذا بغیر جنگ کیے ہی واپسی چلتے ہیں، اور یوں کفار کا لشکر جو ہے وہ واپس لوٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے مشورے کی کتنی زبردست برکت ظاہر ہوئی، سبحان اللہ۔ اور اس مشورے کی برکت سے مسلمانوں کا نقصان ہونے سے بچ گیا اور مدینہ طیبہ میں ایک بڑی جنگ ہونے سے جو ہے وہ رک گیا معاملہ، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کو مطلب ہے کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر ہی جو ہے نا اس جنگ سے نجات مل گئی۔ تو مشورے کی برکتیں جو ہیں ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے۔ صحابہ کرام اس کے مشورے کو سرکار سے اہمیت بھی دیا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمع کیا اور اس مشورہ تو اس پر غور کیا کہ واقعی یہ بڑا زبردست مشورہ ہے، تو اس طرح مطلب ہے کہ اس مشورے کی برکت سے یہ جنگ ٹل گئی اور پہلی دفعہ مطلب ہے کہ کفار کے سامنے ایسا معاملہ آیا۔ تو یوں مشورے کی برکتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں
اور بعض اوقات ایسی بات جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی وہ مشورے کی برکت سے سامنے آ جاتی ہے اور